اپنے ہونے والے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرتا ہے، دو چار عورتوں کو دیکھتا ہے، دیکھ کے آؤ چال چلن کیسا ہے، طور طریقہ کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اس کے بعد پھر نکاح کرتا ہے، اور نکاح کے بعد بھی اس کو اپنی باؤنڈری میں بندش میں رکھتا ہے، کسی غیر مرد کا یہاں گزر نہ ہو، بسر نہ ہو، رہ سہ نہیں۔ پھر اگر شادی کے بعد بھی اگر پیریڈ پورا ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر مشکوک ہے وہ بیوی، اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، نہ باپ اس بچے کو اپنا مانتا ہے نہ اس عورت کو اپنی بیوی مانتا ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ بتاؤ تحقیق کے بعد بچہ مانا جاتا ہے یا کہہ دیا کہ مان لیا؟ ٹھیک ہے میں سمجھ پہ کہہ دیتا ہوں کہ تیرا باپ مان کے دکھا، تحقیق کرے گا نا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی اتنا اندھیری نہ بن جاؤ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ در مختار کی وہ عبارت تمہارے سامنے آ جائے کہ آدمی مغرب میں رہتا ہے اور مشرق میں رہتی ہے، آدمی مغرب میں اور مشرق میں بینہما سنۃ، ان دونوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ 1 سال کا عرصہ لگ جائے، یعنی لڑکے کو لڑکی کے پاس پہنچایا جائے تو 1 سال، جبکہ شادی کیسے ہوگی؟ دونوں میں 1 سال کی دوری ہے لیکن ہو گئی، عالم خواب میں ہو گئی۔ لیکن شادی کے بعد اگر لڑکا لڑکی کے پاس آئے تو 1 سال میں پہنچے، یا لڑکی کو لڑکے کے پاس لایا جائے تو 1 سال لگے۔ اتنی دوری ہونے کے باوجود بھی اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کا مانا جائے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ ابھی پہنچا ہی نہیں، 6 مہینے ہوئے بھی آدھا راستہ کراس کیا ہے، ابھی 6 مہینے بعد پہنچے گا، پھر محنت کرے گا، پھر 9 مہینے انتظار کرے گا۔ 1 سال 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے، یا 6 ہی مہینے میں ہو گیا تو تمہارا ہی ہے۔ ہم سے وہ لوگ تقلید و تحقیق کی وجہ پوچھتے ہیں اللہ ہوگا، یہ حرامی اولادیں کم سے کم اہل حدیثوں کی جھولیوں میں نہ جائیں۔ ہم ان حرامی اولادوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کو مبارک ہو انہیں کو مبارک، ہم نہیں لینا چاہتے۔ ہم کو چھوڑو، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ آپ نے کہا میں، اس عورت نے پھر کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایک صحابی بیچ میں بولے اللہ کے نبی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے کر دیجیے۔ آپ نے کہا مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، ڈھونڈو تلاش کرو، وہ تلاش کرنے گیا لوہے کی انگوٹھی، وہ بھی نہ ملی۔ ایک مسئلہ اور، انگوٹھی کس کے لیے؟ لوہے کی انگوٹھی لڑکے سے کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، یہاں ساس پہناتی ہیں ہونے والے داماد کو، یہاں لڑکی والا پہناتا۔ اللہ کے نبی نے لڑکے سے کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں ملی، وہ آیا کہا نہیں ملی، کہا اچھا قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہے؟ یہ آپ نے انہی صورتوں کو مہر بنا کر آپ نے اس کا نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا۔ قرآن کی صورتوں کو مہر بنا کر نکاح کیا، ہو گیا۔ ہمارے بھائی کیا کہتے بولی صاحب حدیث صحیح ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے کیا اقل المہر 10 دراہم، سب سے کم مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ ہم نہیں مانیں گے۔ خاتم النبیین محمد کو کہا ہے، مانا ابو حنیفہ کو ہے، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن ہم کسی اور کو نبوت کے درجے پر ہم بٹھائے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائیو ایک اور واقعہ سن لو، حضرت ام سلیم سے ابو طلحہ نے نکاح کیا، بار بار چکراتی رہی تیری دولت نہیں چاہیے، چل۔ ابو طلحہ نے کہا لے چل، اگر اسلام ہی چاہتے تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام لے آئے ابو طلحہ۔ ام سلیم کیا کرتی ہیں؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، تیرا اسلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی میرا مہر ہوگا۔ گئے اللہ کے نبی کے پاس، ام سلیم نے یہ بات بتا دی اور اللہ کے رسول نے اسی کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اسی کلمے کو مہر بنایا اور نکاح کر دیا۔ نکاح کیا ہوا ہو گیا، ان کا نکاح نہیں ہوگا، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کرو شریعت کے اندر کتنی ان لوگوں نے کوتاہیاں کر ڈالی اور شریعت کو کس طریقے سے بلڈوزر سے ڈائنامائٹ کر دیا، اڑا دیا سرے پہلے سے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا اور ایک واقعہ ہے، صرف تقلید کے سلسلے میں ہم اکیلے نہیں ہیں کہ اس کے انکار کر رہے ہوں۔ ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں،
آپ بھی تقلید نہیں کر رہے ہیں ابو حنیفہ کی. بڑی دلچسپ ایک مثال دے دیتا ہوں. اٹھاؤ در مختار کی شرح رد المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 462. در مختار جلد کی شرح رد المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 462. جس عورت کا شوہر کھو جائے، مفقود الخبر، جس کا شوہر کھو جائے وہ عورت کتنے دن اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ کہاں گئے مقلد؟ تقلید کا دعویٰ کرنے والے بتائیں. سنیے، لوگ کہتے ہیں کہ 90 سال 80 سال. نہیں، یہ 80 اور 90 کہاں سے آیا وہ بھی سنو. صاف لکھا ہوا ہے عورت اپنے شوہر کے زمانے میں جتنے لوگ زندہ تھے اور اس کے گھر آتے جاتے تھے وہ انتظار کرے گی اپنے شوہر کے زمانے کے تمام لوگوں کے مرنے کا. جب وہ سارے لوگ مر جائیں گے تب یہ عورت نکاح کر سکتی ہے عدت گزار کے. کس سے؟ مرنے والے کے دادا سے. اب دیکھیے لوگوں نے کہا یہ معاملہ تو بڑا عجیب ہے. میرے پاس پاس ہو کے آنا چاہیے. تو کیا کہا؟ ارے یہ تو بہت زیادہ مدت ہو گئی ہے. ایک عورت نے مان لو 15 سال کی عمر میں شادی کی اور 20 سال کی عمر میں شوہر کھو گیا. اب وہ کب تک انتظار کرے؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر کے زمانے کے تمام لوگوں کے مرنے سے پہلے وہی مر گئی تھی. کیا کرے؟ اب کہاں کیا کریں؟ یہ انلیمیٹڈ مدت کو لمیٹڈ کر دیا جائے، یہ دیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اب ابو حنیفہ کی تقلید ختم. اب بعد میں جو اور لوگ آئے انہوں نے بیٹھ کر مشورہ دیا. اسی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 462 پر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں انلیمیٹڈ نہیں، عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 120 سال انتظار کرے. یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا. 120 سال. 10 سال 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 20 سال کی عمر میں شوہر کھو گیا. اب 120 یعنی 20 کی ہو چکی ہے، 120 سال انتظار کرے یعنی 140 سال کی عمر. پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس کو لوٹنا پڑے گا. کہاں جائے گی؟ اور اب بعد میں یہ بھی چلے گئے. بعد کے اور فقیہ پیدا ہوئے. اسی در مختار کی شرح رد المختار جلد 6 صفحہ نمبر 462 پر اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے. بعد کے فقیہ ہونے کا یہ بھی زیادہ ہے، 20 گھٹا دو 100. اس کے بعد اور فقیہ آئے، انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور 20 گھٹاؤ. 20 اور گھٹائے تو کتنے رہ گئے؟ 80. لوگوں نے کہا صاحب 80 نہیں 10 گھٹاؤ، کیونکہ 10 کا آنکڑا بڑا مبارک ہے. اللہ کے نبی پر پہلے 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، پھر گئے تو 10 وقت کی اور کم ہو گئی، پھر گئے تو 10. اس لیے 10 گھٹاؤ. 20 کا وہ پرانے فقیہوں کا بات کی بات کی، اب نئے فقیہ پیدا ہوئے. انہوں نے کہا 10 اور گھٹاؤ. تو اب 80 سے کتنے رہ گئے؟ 70. پھر اسی جلد 6 اور صفحہ نمبر 462 میں لکھا. بعد میں لوگوں نے کہا 70 بھی بہت ہے، اور اتنے دن انتظار نہیں کر پائے گی. 20 سال کی عمر میں شوہر کھو گیا، اب 70 سال انتظار. 90 سال کی عمر میں پھر بچے ہی پیدا نہیں کر سکتی تو شادی کون کرے گا؟ اس سے قسمت کی دوا رہ گئی. ہاں 10 اور گھٹا دو 60 سال. 60 سال ابھی بھی اجتماع نہیں. دیکھیے تم نے کتنوں کی تقلیدوں کا خنجر چلایا. ابو حنیفہ اور اس کے بعد محمد اور یوسف اور فلاں سب کے اوپر خنجر چلتا رہا، تقلید کے اوپر بلڈوزر چلتا رہا، لیکن پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو مقلد کے مقلد رہے. آگے لوگوں نے کہا 60 بھی زیادہ ہے، تو کہا کیا کریں؟ ایک فقیہ کھڑا ہوا کہنے لگا 60 کا 0 ہٹاؤ. کہنے لگا 60 کا 0 ہٹاؤ اور جو بچے اس میں سے بھی 2 گھٹاؤ. بڑا عجیب سا شعر بنا دیا. جو بچے اس میں سے بھی 2 گھٹاؤ. اب کتنا ہوا؟ امام مالک کا یہ مسئلہ. کہنے لگے صاحب، اشرف علی تھانوی سے کسی نے کہا کہ ارے صاحب یہاں امام مالک کا فتویٰ لے رہے ہو، ابو حنیفہ کی تقلید ختم ہو رہی ہے. کہنے لگے